آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے یورپی یونین کے نمائندہ خصوصی برائے انسانی حقوق ایمون گیمبلر نے ملاقات کی۔ سپہ سالار نے کہا کہ یورپی یونین کے ساتھ مختلف شعبوں میں کثیر النوعیت تعلقات کو بڑھانے کے لیے پرعزم ہیں۔ ISPR کے مطابق ملاقات میں سفارتی تعلقات، مجموعی علاقائی سلامتی، بالخصوص افغانستان کی انسانی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ آرمی چیف نے کہا کہ پاکستان یورپی یونین کے ساتھ تعلقات کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ ایمون نے خطے میں امن و استحکام کے لیے پاکستان کی کوششوں کو سراہا اور یقین دہانی کرائی کہ وہ یورپی یونین اور پاکستان کے تعلقات میں مزید بہتری کے لیے مؤثر کردار ادا کریں گے۔ اور اب سیاسی میدان سے خبریں آپ تک پہنچائیں گے۔ حکومت کو گھر بھیجنے کے لیے اپوزیشن کے 3 بڑوں نے حکمت عملی فائنل کر لی۔ وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش کرنے پر مکمل اتفاق رائے کر لیا گیا۔ مولانا فضل الرحمان اور شہباز شریف نے سیاسی چالوں کے ماہر آصف علی زرداری کو تحریک عدم اعتماد کا ٹاسک سونپ دیا۔ وقت کے تعین کے لیے مشترکہ کمیٹی قائم کر دی گئی۔ اپوزیشن کا حکومت کو گھر بھیجنے کا مشن۔ وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد کی تیاریاں زور پکڑ گئیں۔ اپوزیشن نے اراکین قومی اسمبلی سے دستخط کرانا شروع کر دیے۔ مسلم لیگ نون نے 16، پیپلز پارٹی 6 اور JUI نے 2 حکومتی اراکین کی حمایت کا دعویٰ کر دیا۔ حکومت کے خلاف لاہور سیاسی سرگرمیوں کا مرکز بنا ہوا ہے۔ قائد حزب اختلاف شہباز شریف کی رہائش گاہ پر اہم فیصلے کر لیے گئے۔ اپوزیشن کے اجلاس کی اندرونی کہانی منظر عام پر آ گئی۔ ذرائع کے مطابق اپوزیشن اسپیکر قومی اسمبلی اور وزیر اعلیٰ پنجاب کے خلاف تحریک عدم اعتماد نہیں لائے گی، تاہم وزیر اعظم عمران خان پر تحریک عدم اعتماد کا تیر چلانے کا حتمی فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ آئندہ چند روز میں وزیر اعظم کے خلاف قومی اسمبلی میں تحریک عدم اعتماد پیش کر دی جائے گی۔ اس ضمن میں سابق صدر آصف علی زرداری کو ٹاسک سونپ دیا گیا ہے۔ اس بات پر اتفاق کیا گیا کہ وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک کسی بھی وقت اچانک پیش کر دی جائے گی۔ اجلاس میں آصف علی زرداری کو حکومتی اتحادیوں سے معاملات طے کرنے کا بھی اختیار دے دیا گیا۔ ذرائع کے مطابق اجلاس میں تحریک عدم اعتماد کی ممکنہ کامیابی کے بعد کی صورتحال پر بھی بات چیت ہوئی۔ اجلاس میں نئی حکومت سازی کے حوالے سے بھی معاملات طے کر لیے گئے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ آصف زرداری نے شہباز شریف کا نام بطور وزیر اعظم پیش کیا، جس پر شرکاء نے مکمل اتفاق کیا۔ مشاورتی اجلاس میں تینوں قائدین نے اپنے سیاسی کارڈز بھی ایک دوسرے سے شیئر کیے، جس کے بعد اتحادی جماعتوں کے بغیر ہی تحریک عدم اعتماد کی نمبر گیم پوری ہونے پر اطمینان کا اظہار کیا گیا۔ آصف علی زرداری حکومتی اتحادیوں کے ساتھ آئندہ طے پانے والے معاملات کے بارے میں نواز شریف اور مولانا فضل الرحمان کو آگاہ کریں گے، جس کے بعد تینوں جماعتوں کے قائدین وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش کرنے کی حتمی تاریخ کا فیصلہ کریں گے۔ موجودہ سیاسی ہلچل میں مولانا فضل الرحمان کی چودھری برادران سے دوسری اہم ملاقات ہوئی۔ سیاسی لائحہ عمل کے بارے میں مسلم لیگ ق کی قیادت نے مزید 2 دن کا وقت مانگ لیا۔ PDM سربراہ نے تمام وعدوں پر عمل درآمد کی یقین دہانی کرا دی ہے۔ لاہور سے یہ رپورٹ دیکھیے۔ لاہور سیاسی سرگرمیوں کا مرکز بن گیا۔ JUI فے کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کی چودھری برادران کی رہائش گاہ آمد۔ مولانا فضل الرحمان نے چودھری شجاعت حسین اور چودھری پرویز الہی سے ملاقات کی۔ ملاقات میں چودھری سالک حسین، طارق بشیر چیمہ بھی شریک رہے۔ سیاسی صورتحال، عدم اعتماد کی تحریک اور باہمی تعاون کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات کے دوسرے دور میں صرف مولانا فضل الرحمان، چودھری شجاعت حسین اور پرویز الہی شریک ہوئے۔ مولانا فضل الرحمان نے حکومتی اتحادی کے ساتھ وعدوں پر عمل درآمد کی مکمل یقین دہانی کروائی، جس پر مسلم لیگ ق کی قیادت نے حتمی فیصلے کے لیے مزید 2 دن کا وقت مانگ لیا۔ چودھری برادران کا کہنا ہے کہ اتحادی MQM اور اپنی پارٹی میں بھی مشاورت کرنا ہے۔ آئندہ 48 گھنٹے میں اپنے حتمی لائحہ عمل کا اعلان کر دیں گے۔ چودھری برادران سے مولانا فضل الرحمان کی عدم اعتماد بارے یہ دوسری تفصیلی ملاقات ہے۔ حالیہ ملاقات میں مولانا فضل الرحمان نے اپوزیشن کے آپشنز کے حوالے سے چودھری شجاعت اور پرویز الہی کو اعتماد میں لیا۔ سابق صدر آصف علی زرداری سے اسپیکر پنجاب اسمبلی پرویز الہی کی ملاقات کا مشترکہ اعلامیہ جاری کر دیا گیا ہے۔ سیاسی منظرنامے میں دونوں رہنما مشاورت سے لائحہ عمل طے کریں گے۔ بلاول ہاؤس میں مسلم لیگ ق کے وفد نے پرویز الہی کی قیادت میں ملاقات کی۔ اس موقع پر مؤنس الہی، طارق بشیر چیمہ، سالک حسین اور راسخ الہی بھی موجود تھے۔ آصف علی زرداری اور پرویز الہی کی 20 منٹ 1-on-1 ملاقات بھی ہوئی۔ مشترکہ اعلامیے کے مطابق پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ ق کی قیادت نے ایک دوسرے پر بھرپور اعتماد کا اظہار کیا۔ چیئرمین اوگرا نے 1 مارچ سے پٹرول پھر مہنگا ہونے کا اندیا دے دیا۔ سیکرٹری پیٹرولیم کا کہنا ہے کہ مارچ کے لیے $25 فی MM BTU LNG کا کارگو بھی لے لیا گیا ہے۔ اسلام آباد سے یہ رپورٹ دیکھیے۔
महंगाई के मारे आवाम के लिए नई मुश्किल, पेट्रोलियम मसनूआत मजीद महंगी होने के इम्कान, महंगी LNG की खरीदारी से बिजली की कीमत में भी इजाफे का खदशा। चेयरमैन ओगरा मसरूर खान ने कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए पेट्रोलियम को बताया कि हालिया 12 हफ्तों में खाम तेल की कीमत में नुमाया इजाफा हुआ है। डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर भी कम हुई है। रूस यूक्रेन तनाज़े से कीमतें बढ़ने का बोझ भी आवाम पर पड़ेगा। चेयरमैन ओगरा का कहना था कि हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत पर 14 रुपए पेट्रोलियम लेवी वसूल कर रही, जबकि सेल्स टैक्स 0 है। सेक्रेटरी पेट्रोलियम ने बताया कि LNG के 2 कार्गोज मंसूख होने के बाद एक कार्गो का बंदोबस्त कर लिया गया है। ये कार्गो महंगे दामों $25 फी MMBTU स्पॉट खरीदारी के जरिए हासिल किया गया है। सेक्रेटरी पेट्रोलियम ने नवीद सुनाई कि LNG गैस पाइपलाइन पर रूस के साथ मुज़ाकरात मुकम्मल हो चुके हैं, मुआहदे पर जल्द दस्तखत होंगे।